کیسر بھائی، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یوزلی انسپریشن لی جاتی ہے یو کے اینڈ یو ایس اے سے، یعنی ویسٹ سے لی جاتی ہے. اب جب کہ یو کے اینڈ یو ایس اے جہاں پہ اتنے عرصے سے یہ ڈبیٹ چلی آ رہی تھی، اور ہمارے یہاں کے لوگ بھی جن کو آپ پیار سے لوارث بھی کہتے ہیں کہ وہ ان سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے، یہ پالیسی لے کے آنی ہے، یہ لے کے آنا ہے. اب جب کہ یہ اسٹیٹس بھی، ٹرمپ نے بھی آ کے اس کے اوپر اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یو کے کی رولنگ بھی آ گئی ہوئی ہے. اب یہ یہاں پہ ایک طرح کا ہمیں لگ رہا ہے کہ فل سٹاپ لگ رہا ہے اس کے اوپر. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگے گا یا کوئی نیا پینترا سامنے آئے گا؟ ایبسلوٹلی. لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ طبقہ کتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم تو انڈیجنس 5,000 سال پرانی ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہمارا ویسٹ سے کیا لینا دینا ہے. تو then one has to ask a question کہ امریکہ آپ کو $200 ملین کیوں دے رہا ہے؟ آپ کی 5,000 سالہ تاریخ کے لیے دے رہا ہے. اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے ان کے نظریے سے سبسکرائب کیا ہے، اور اب اس نظریے کو پھیلانے کے لیے جو ان کو پرپوننٹس ہے، آپ ان میں سے ایک ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اب وہ جو $200 ملین کی بات کی، اس کے علاوہ جو پیسے وغیرہ ملتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی ایک جو ڈومیننٹ پولیٹیکل تھاٹ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ سرٹن پیکیجز لے کے آتی ہے. تو یہ جو پیکیج ہے یہ مورل ریلیٹیوزم کا ہے، یہ پوسٹ ماڈرنزم کا ہے، جو کہ انفیوزڈ ہے لبرلزم کے اندر، کلچرل لیفٹ، جس کا نتیجہ نکلتا ہے پروگریسو لبرلزم 60s آنورڈس. بنیادی طور پہ یہ نظریہ ان کا تھا. اب اس کے اندر پھر ٹرانسجینڈرزم اور ایکویلٹیز اور اس طرح کی باتیں ساری، یہ جو ہے یہ ان کا ایک خیال تھا، ایک موقف تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نظریہ مجموعی طور پہ ڈکلائن پہ جانا شروع ہوتا ہے تو اس کے جتنے آف شوٹس ہیں یا اس کے جو سب نیشیز ہیں وہ بھی ایسا ساتھ ہی مرنا شروع ہو جاتی ہیں. جڑ جو ختم ہو رہی ہے تو برانچز کیسے سروائیو کریں گی؟ اب امریکہ میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے یہ اینٹی لبرل ہے. یہ لبرلزم کے خلاف لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے وہ لبرل پروگریسو لبرلزم، وہ نہیں چاہیے ہمیں. تو نیچرل سی بات ہے کہ وہ اس پروگریسو لبرلزم کو دنیا میں جہاں جہاں پہ پروموٹ کرنے کے لیے جو فنڈنگ تھی، جو پورے سپورٹ میکنزمز تھے، ادارے تھے، وہ بھی ایسا ایسا ختم ہوں گے. سب سے بڑی بات کہ یو ایس ایڈ جو $45 ارب سال کا وہ دیا کرتا تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں پروجیکٹس وغیرہ کے لیے، اور وہ پروجیکٹس ہوتے تھے انڈیجنس ہی نظر آتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ آپ یقین کریں، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا 5,000 سال تاریخ اور پیسے باہر سے آ رہے ہیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ چیز سامنے وہ نظر آ رہی ہے لیکن پیچھے ایجنڈا اور چل رہا ہوتا ہے. اب موروکو میں مثال کے طور پہ انہوں نے یو ایس ایڈ وہاں پہ لوگوں کو کلے پوٹری اس کی بھی ٹریننگ کے لیے پیسے دے رہا تھا، مٹی کے برتن بنانے کے پیسے. اب امریکن خود پولیٹیشینز جو ہیں جو اس کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ اب کہ موروکو میں لوگ مٹی کے برتن اس وقت بنا رہے تھے جب یو ایس ایڈ تھی، نہ یو ایس تھا اس سے بھی پہلے کے بنا رہے تھے. تو آپ انہیں کس چیز کے، ظاہر سی بات ہے وہ کیوں پاگل ہے کہ وہ ان کی جو کلچر کو پروموٹ کریں گے؟ نہیں، وہ ایک فرنٹنگ ہے، اس کے پیچھے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ 5,000 سالہ تاریخ وغیرہ ساری ایک فرنٹنگ تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے تو چونکہ وہ سارے آئیڈیا کے ہی وہ خلاف ہوا، اس نے وہ فنڈنگ وغیرہ بند کر دی پیچھے سے. یو ایس ایڈ وغیرہ ہر ملک کی فنڈنگ اس نے بند کر دی. پاکستان میں بھی سب کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی، انڈیا میں کوئی فنڈنگ نہیں جا رہی، اور دنیا میں کسی جگہ فنڈنگ نہیں جا رہی. تو اس سے یہ ہے کہ پھر ہمارے لوکل لوگ کیسے اب سسٹین کریں گے یہ جو ٹرانسجنڈر وغیرہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. سسٹینیبلٹی کا ایک بڑا پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت یہ کرائسس میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایز سچ کوئی بہت بڑی اس وقت کوئی موومنٹس وغیرہ نہیں چل رہی ہیں. کوشش انہوں نے کی، مورت مارچ بھی اپنی موت مر رہی تھی، عورت مارچ بھی اپنی موت مر رہی تھی کہ دونوں کو اکٹھا کر لیں. تو اس سے ہوا یہ کہ بجائے یہ کہ ان دونوں کی اسٹرینتھ آپس میں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کی ویکنس ایک دوسرے پہ اثر کرنا شروع کر دیا. پہلے اکیلے کے لیے مر رہی تھی، اب انہوں نے اکٹھے مرنا شروع کر دیا. have no traction whatsoever. تو اب یہ چیزیں فنڈنگ کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے. ان کو بڑے بڑے دورے بھی ہوتے تھے، ان کو بڑے بڑے ان کو انٹرنیشنل سمپوزیمز میں بھی جاتے تھے، پیڈ ٹکٹس ملتے تھے، اکوموڈیشن ملتی تھی، ٹی اے ڈی اے یہ وہ وغیرہ، آل گون، فنشڈ، سب ختم. کیونکہ پیچھے سے جو پائپ لائن ہے وہ ڈرائی ہو گئی ہے. تو اب یہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ سے دو چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں کہ وی آر ہاسٹائل ٹورڈز دیئر آئیڈیاز، وی آر ناٹ ہاسٹائل ٹورڈز دیم. وہ بہرحال ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، اکثریت ان میں سے مسلم ہیں، جو نان مسلمز ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں. وی آر ناٹ اگینسٹ دیئر ایگزسٹنس کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لک وی آر مور انکلائن ٹورڈز دی آئیڈیا کہ سوسائٹی کی جو مین اسٹریم ہے آپ کو اس میں انٹیگریٹ کیا جائے. یہ جو سیکس ورک ہے یہ نہ ہو،
اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنا نشے کا پورا پوری ایک سپلائی لائن چل رہی ہوتی ہے وہ نہ ہو. آپ ایک مرد ہیں, آپ کی شباہت اگر عورتوں جیسی ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اگر میری عورتوں جیسی شباہت نہیں ہے تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ عز و جل کے لیے ہم دونوں برابر ہیں. اٹ ڈزنٹ میک می اینی بیٹر, اٹ ڈزنٹ میک یو اینی بیٹر. آپ بحثیت مرد کسی جگہ پہ کام کریں, اگر آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی عورت ہے جس کی شباہت قدرتی طور پہ کچھ ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو یہاں پہ میں قطعی طور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کسی مخنث کی یا مترجلہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو قدرتی طور پہ جن کے اعضاء میں کچھ ایسا ابہام ہے, اور وہ شریعت کے جیسے کہ عبید بھائی بتا رہے تھے کہ فقہ کے اندر پورے چیپٹر موجود ہیں. اسٹیٹ کی یہ پازیٹیو اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے, ان کا جو جائز جنس ہے وہ ان کو مقام دیا جائے. اس کے باوجود ہے کہ کچھ فیمنٹ مرد ہے تو وہ مرد ہے, کوئی اس میں کوئی مجمع اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی ایسے میسکولین عورت ہے تو وہ عورت ہے, دیٹس فائن, وہ اس کا وہی مقام ہے. تو ہم آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ بزنس کریں, جابس کریں, اپنے کیریئر لانچ کریں, بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کے کروڑوں مرد اور عورت کرتے ہیں, بیکاز وی آر آل سیم ان دیٹ ریگارڈ. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں ایک تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ ہمیں کلیم کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ سائنٹیفکلی ایگزسٹ نہیں کرتی, ریلیجسلی ایگزسٹ نہیں کرتی, کلچرلی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو وہ ایک زیادتی ہے پوری سوسائٹی کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ اگر وہاں سے اگر آپ کا نہیں ہے تو ہم بالکل آپ کو اس چیز کا تانا نہیں دیں گے کہ اب آپ کہاں جائیں گے, اب کیا کریں گے, یہ پیسے مک گئے, یہ وہ کرو, اللہ باتیں سستی باتیں ہیں. ہم ان کو دوبارہ سے مین اسٹریم میں ویلکم کریں گے, ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں, لیٹ اس سی کہ آپ کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے, لیجسلیشن کیسے. اب دیکھیں شعیب مدنی صاحب مثال کے طور پہ انہوں نے کراچی میں پورا ایک ہاسپٹل بنایا ہے, ان لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں فری میں ہی آپ کا علاج ہوگا یہاں پہ. کوئی آپ کی کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. میں خود لائف کوچ ہوں, میں ان میں سے کتنے لوگوں کو آفر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے, میں آپ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اسکل دی ہے, میں آپ فری ٹریننگ آگے دینے کو تیار ہوں کہ آپ خود لائف کوچز بنیں, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے سامنے زیادہ کھل کے بات کر سکتے ہیں. آئی ایم مور دین ہیپی ٹو آفر دیٹ سروس. سائیکولوجیکل آپ کو ہیلپ چاہیے وہ مل جائے گی, میڈیکل چاہیے وہ مل جائے گی, بیکاز یو آر پارٹ آف اس, یو آر ناٹ سم ون ڈفرنٹ. ہم اور آپ ایک ہیں. آپ نے صرف یہ ایک ایسی ضد چھوڑنی ہے جو ان نیچرل ہے. یہ وے فارورڈ ہے, آئی ڈونٹ سی اینی ادر وے.